بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے صدر پیوٹن نے زور دیا ہے کہ دوسرے ممالک اپنی اقدار یا کلچر افغانستان پر مسلط نہ کریں۔ روسی صدر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نے بیشتر افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے۔ جرمن چانسلر سے ملاقات کے بعد وہ پہلی مرتبہ افغانستان پر قبضے کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ افغانستان میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے اپنے وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ وہ افغانستان سے تخریب کاروں کو دوسرے ممالک میں گھسنے سے روکیں اور افغانستان کو ناکامی سے بچائیں۔ پیوٹن نے تخریب کاروں کی مہاجرین کے بھیس میں دوسرے ملکوں میں داخلے سے بھی خبردار کیا۔ پیوٹن کا کہنا تھا کہ یہ روس کے لیے اہم ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بہتر پڑوسی کے طور پر اچھے تعلقات رکھے۔ روس اور اتحادیوں کو افغان عوام کی مدد کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ روس افغانستان کے استحکام میں دلچسپی رکھتا ہے، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والا واحد صوبہ پنج شیر ہے، جہاں فی الحال طالبان قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں ان کے حملہ کرنے کی صورت میں پنج شیر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع پنج شیر سوویت یونین اور طالبان کے خلاف مزاحمت کا مرکز رہا ہے۔ کمانڈر احمد شاہ مسعود نے وادی پنج شیر کا پہلے سوویت یونین اور بعد میں طالبان کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ ہندو کش کے پہاڑوں میں گری ہوئی وادی پنج شیر افغانستان کا واحد حصہ ہے جس پر فی الحال کوئی فریق قبضہ نہیں حاصل کر سکا۔ اشرف غنی کے ملک سے فرار ہونے کے بعد سے ان کے نائب صدر امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے پنج شیر میں پناہ لی ہوئی ہے، جبکہ اپنے حامیوں کو بھی طالبان کے خلاف مزاحمت پر اکسا رہے ہیں۔ امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں طالبان کو صوبہ پنج شیر کی جانب سے کسی سنجیدہ نوعیت کے خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ افغان امور کے ماہر گیلجس کا کہنا ہے کہ فی الحال مزاحمت صرف لفظوں تک ہی محدود ہے، کیونکہ طالبان نے پنج شیر میں داخل ہونے کی ابھی کوشش ہی نہیں کی۔ طالبان کو صرف پنج شیر میں داخلے پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے، انہیں اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سویڈن کی ایک یونیورسٹی کے محقق عبدالسید کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے وادی کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو ان کا نہیں خیال کہ احمد مسعود چند ماہ سے زیادہ عرصے تک کے لیے مزاحمت جاری رکھ سکے گا۔ دوستو، یہی خیال ہمارے ایک سننے والے محمد خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ پنج شیر کو جانے والے تمام راستے بند کر دے اور لمبے عرصے تک محاصرہ جاری رکھے تاکہ وہ علیحدگی کا مزہ چکھ لیں۔ بہرحال احمد شاہ مسعود کئی مہینوں سے مزاحمت کی تیاری کر رہا تھا۔ انہوں نے نوجوانوں کی فوج تیار کی ہوئی تھی، جبکہ کئی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر اور اسلحہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ احمد مسعود اور امراللہ صالح کا شمار طالبان کے بدترین مخالفوں میں ہوتا ہے، تاہم دونوں شخصیات کے تجربات ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ احمد مسعود کئی سال برطانیہ اور ایران میں جلا وطنی میں گزار چکے ہیں اور محدود سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب امراللہ صالح کئی سال اقتدار میں گزار چکے ہیں اور اشرف غنی کے فرار ہونے کے بعد صدر ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ دونوں شخصیات میں شروع سے ہی کشیدگی ہے۔ احمد مسعود کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے اور پنج شیر کے علاوہ کسی اور صوبے میں مضبوط حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔ یاد رہے دوستو کہ احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائی حال ہی میں پاکستان کا دورہ کرنے والی سیاسی قیادت کے وفد کا حصہ تھے۔ حیاتیاتی اقسام کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ 2020 میں حیوانات کی 31 اقسام دنیا سے ختم ہو چکی ہیں۔
جن میں مچھلیوں، شارک اور مینڈکوں کی کئی اقسام شامل ہیں۔ دنیا میں 1,28,918 حیاتیاتی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 1/3 سے زیادہ یعنی 35,000 سے 765 اقسام کی حیوانی اقسام کے ختم ہونے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے۔ خطرے کا شکار تازہ پانی میں پائے جانے والے حیوانات اور سب سے زیادہ 1/3 تعداد پودوں اور درختوں کی ہے۔ اس فہرست کے مطابق ممالیہ جانوروں میں 45%، پانی اور خشکی کے جانوروں کی 40%، پرندوں کی 14%، شارک کی 33% خطرے کا شکار ہیں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہے۔ صحت مند اور لمبی عمر بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے پیدائش اور موت دونوں کا وقت متعین کر رکھا ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن کچھ عادات اور خصائل ایسے ہیں جنہیں اپنا کر ہم ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کی وجہ شہرت ہی ان کے باشندوں کی طویل العمری ہے۔ ایسا ہی ایک گاؤں جاپان کے شمال میں واقع اوگیمی کے نام سے آباد ہے۔ اس گاؤں کی حدود کے آغاز پر ایک چھوٹے سے پتھر پر یہ عبارت درج ہے کہ 80 سال کی عمر میں آپ جوان ہیں، 90 سال کی عمر میں اگر آپ کے آباء و اجداد آپ کو اپنے پاس جنت میں بلانے کے خواہش مند ہیں تو انہیں انتظار کرنے کا کہیں یہاں تک کہ آپ 100 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ دوستو، یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ آخری مردم شماری کے مطابق اوگیمی کے 3000 باشندوں میں سے 15 سے زیادہ لوگ 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ 171 لوگ 90 سال سے زائد عمر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ پورے جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق 70,000 سے زائد افراد 100 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر کے ہیں۔ کورونا کے آغاز ہی سے سیاحوں نے اس گاؤں کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کی اقلیتی قیام گاہ میں متعین ایک ملازم کے مطابق اس دور افتادہ اور غیر معروف گاؤں میں ایک دم سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو ایک معروف ٹی وی چینل پر اس گاؤں کے حوالے سے چلنے والی ڈاکومنٹری فلم دیکھ کر یہاں کے لوگوں کی صحت مندی اور طویل العمری کا راز جاننے کے خواہشمند تھے۔ اوگیمی کے رہائش ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہر طویل العمر معاشرہ مشکلات اور رکاوٹوں کے سمندر عبور کر کے یہاں تک پہنچتا ہے، وہ بھی لڑائی، قحط سالی اور ہر طرح کے دباؤ کی بھٹیوں سے گزر کر کندن بنے ہوتے ہیں۔ اس گاؤں میں طویل العمری کا راز 3 چیزوں میں چھپا ہے۔ طویل العمری کی 2/3 وجہ خوراک اور طرز زندگی سے متعلق ہے، باقی موروثی ہے۔ اگر آپ کا موروثی سلسلہ لمبی عمر کا ہے تو امکان ہے کہ آپ بھی 100 کے ہندسے تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ محض اچھی خوراک کا معاملہ نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ کھانے کو دوائی کی طرح لو، یعنی وقت پر اور کم مقدار میں۔ شکرقندی، تلخ ذائقہ تربوز، سبز پتوں والی سبزیاں اور پھل ان کی روزانہ کی خوراک کا حصہ ہے، اور یہ سب اشیاء معدے کی گرمی کو کم کر کے بڑھاپے کے آنے کے عمل کو سست کرتی ہیں۔ وہاں کے لوگ پابندی وقت کے اس قدر عادی ہیں کہ گھڑی کی سوئی کا ساتھ دیتے ہیں۔ بزرگ آدمی بھی با مقصد زندگی گزارتے ہیں اور خود کو کارآمد سمجھتے ہیں۔ ایک مقامی شخص کا کہنا ہے کہ طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تنہائی کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تنہائی آپ کی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہے جیسے تمباکو نوشی۔ جبکہ دوستو، ہماری زندگی گزارنے کا نظام بے ترتیب ہے۔ سونے، جاگنے، کھانے پینے، کام کرنے، ورزش کرنے کے اوقات مقرر نہیں ہیں۔ یہ انداز زندگی آپ کو زیادہ وقت تک جینے کی مہلت نہیں دے گی۔ رات بھر جا کر مختلف سرگرمیوں میں مگن رہنا، دن چڑھے تک سوتے رہنا، وقت بے وقت اور طلب سے زیادہ کھانا کھانا، تلی ہوئی غذا، مرغن اور بازاری کھانوں کا استعمال، کئی گھنٹے مسلسل ایک ہی زاویے میں بیٹھے کام کرتے رہنا، چہل قدمی، سیر کو زندگی کا لازمی حصہ نہ بنانا، آپ کی عمر کو کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک صحت مند، بھرپور اور طویل عمر پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ، رشتہ داروں، اہل محلہ اور دوستوں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔
ٹرین کا سفر تو آپ نے بھی کیا ہوگا اور اس کے خوب مزے بھی اٹھائے ہوں گے، مگر دنیا میں کچھ ایسی بھی ٹرینز موجود ہیں جن کا ریلوے ٹریک دیکھ کر ہی خوف آ جائے، اور ان پر سفر کرنا کسی خطرے سے کم تو نہیں۔ دبئی میں دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اور قابل تعریف ریلوے ٹریک موجود ہے، جو 200 کلومیٹر طویل ہے اور بحیرہ عرب کے اندر بنایا گیا ہے، جو دبئی کو ممبئی سے ملاتا ہے۔ الو کے بچے ہمیشہ الٹے منہ سوتے ہیں، مگر اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان دنوں انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کی دھوم مچی ہوئی ہے جس میں بالآخر اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو معروف صحافی اور مصنف مارک ریس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، جس میں الو کے ایک بچے کو الٹے منہ سوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کے کیپشن میں مارک ریس بتاتے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ الو کے بچے اوندے منہ کیوں سوتے ہیں۔ مارک ریس لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الو کے بچوں کا سر بہت وزنی ہوتا ہے، لیکن اس کی مناسبت سے اس کا جسم بہت ہی کمزور اور لاغر ہوتا ہے، جو ان کے سر کا وزن نہیں اٹھا پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ الو کے بچے الٹے منہ سوتے ہیں۔ مارک ریس کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اس پر مختلف تبصرے کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا ہے کہ آپ کی ٹویٹ معلوماتی بھی ہے اور افسردہ کر دینے والی بھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔